والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم من نطفة صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، کائنات کا مدبر اور منتظم بھی ہے۔ درود و سلام امام الرسل، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر ہزاروں رحمتیں ہوں، کروڑوں سلامتیاں ہوں پیغمبر کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی ازواج مطہرات پر۔ بھائیوں سے گزارش ہے جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنا حساب کتاب بعد میں کر لیں، صرف مجھے 5 سے 10 منٹ دے دیں بس۔ جو بات دین کی کریں، سنیں، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، محبت کا اور مودت کا ایک رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ان دونوں خاندانوں کے درمیان محبت، الفت، پیار اور سلامتیوں کو پیدا فرمائے، اور خاص کر کے ان دونوں میاں بیوی جو اس وقت شادی کے بندھن میں تقریباً الحمدللہ بن چکے ہیں، اللہ ان کی زندگی کے اندر، ان کے گھروں کے اندر امن و اطمینان پیدا فرمائے، ان کو اللہ نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ میرے بھائیوں، نکاح جو ہے دین اسلام میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لذت کا سما ہے، یہ ایک تسکین کا اس سے حصول ہوتا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنے سے رشتہ داریاں جڑتی ہیں، تعلقات جڑتے ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن نکاح کے فوائد اور بھی بہت زیادہ ہیں، یقین جانے جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نکاح کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا بڑا مقصد جو ہمارے ہاں فوت ہو چکا ہے، نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، محلوں کے اندر، پنجاب صوبے کے اندر، حتیٰ کہ پورے پاکستان، حتیٰ کہ پوری دنیا سے نکاح کے ذریعے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ برائی کا، بے حیائی کا اور فحاشی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے بے حیائی کا خاتمہ ہو، فحاشی کا خاتمہ ہو۔ اور کیا فرمایا؟ اگر یہ معمولی سی بات ہوتی تو اللہ تعالی کبھی بھی اس نکاح جیسے بندھن کا آغاز میرے بھائیوں اپنی سب سے بہترین روئے زمین پر جو ہستیاں ہیں وہ کن کی ہیں؟ انبیاء کرام کی ہیں۔ اگر نکاح کا معاملہ اتنا حساس نہ ہوتا
تو نبیوں کی بھی شادیاں نہ ہوتی، ان کی بھی آل اولاد نہ ہوتی، ان کے بھی بچے نہ ہوتے، ان کا بھی ایک سسٹم نہ ہوتا جو اللہ نے بنایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سارے مل کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، اس سے پہلے اور بھی 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن سارے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں، ہم نے ان کی اولاد بھی بنائی۔ اور نکاح کا جو بیسیکلی مقصد، اگر اولاد کا حصول اور اگر ازواج جو ہیں ان کا حصول کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہوتا، کسی مال و دولت کے حصول کے لیے ہوتا، کسی جناب جاہ و مرتبے کے لیے ہوتا، کسی سٹیٹس کے لیے ہوتا، تو اللہ کبھی بھی نہ ذکر کرتے، فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ بیویوں کا مقصد کیا ہے؟ ازواج، ان کا مقصد یہ اولاد کو پیدا کرنا۔ اور اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ آج سے جو بھی نکاح ہو، آپ اپنی نیت کو اخلاص کے ساتھ اپنے اس رشتے کی بنیاد رکھیں اور وہ طریقہ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، وہ طریقہ اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا، اس نکاح کے اندر اللہ کے رسول نے کوئی اتنا خرچ نہیں کیا، نہ معاشرے کے لیے اتنا بوجھ ڈالا، کیونکہ پیغمبر کو پتا تھا اور میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں نا، جتنا میں نے خرچ کرنا ہے نا، میرے ان امتیوں نے نماز جیسے میں نے پڑھنی ہے انہوں نے ویسے پڑھنی ہے، رکوع جیسے میں نے کرنا ہے انہوں نے ویسے کرنا ہے، سجدہ جیسے میں نے کرنا ہے انہوں نے ویسے کرنا ہے، زکوٰۃ جس طرح میں نے ادا کرنی ہے میرے امتیوں نے بھی مجھے دیکھ کر اسی طرح کرنی ہے، میں نے جو نیک کام کرنا ہے اس نے اتباع اور اس میں اقتداء میرے صحابہ نے اور میرے اس امتیوں نے مجھے دیکھ کر کرنی ہے کہ ہمارا نبی کیا کر رہا ہے، ہمارے نبی کی لائف کیسی تھی، ہمارے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی تھیں، میرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی ایسی حسین ترین خاتون تھیں، کائنات کی ایسی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں جس کو اللہ نے دنیا کے اندر رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری بی بی فاطمہ الزہرا زمین پہ بیٹھی ہے، رب نے پہلے ہی جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور کیا نکاح کیا؟ نکاح کیسے؟ اور کائنات کی سب سے امیر ترین پیغمبر کی بیوی بیٹی، کائنات کے سب سے بڑے حاکم کی بیٹی، کائنات کے سب سے بڑے قاضی کی بیٹی، کائنات کے سب سے بڑے جرنیل کی بیٹی، کائنات کے سب سے بڑے سپہ سالار کی بیٹی، اور کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے سارے پیغمبر، جسے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اس کی بیٹی شادی ہو رہی ہے۔ اخراجات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے؟ اور تھوڑا سا ایک کھجور کے پتوں کا ایک تکیہ ہے اس کو عطا کیا۔ اللہ کے رسول نے وضو کے لیے ایک برتن عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے لیے مشکیزہ عطا کیا۔ اور سادگی اپنانے والوں اور اپنے آپ کو نبی کی اقتداء پر سمنے والوں اور اپنی شادیوں تو دیکھو، اور تم تو قرضئی ہو جاتے ہو، تم تو اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہو اپنے لیے، پھر شادی بیٹی یا بیٹے کے کرنے کے بعد سالوں سال اس کا قرض اتارتے رہتے ہو۔ یہ اقتداء دیکھو پیغمبر کی، تم نے یہ سمجھا شادی نام ہے ڈھول بجانے کا، تم نے یہ سمجھا شادی نام ہے مومیاں بنانے کا، تم نے یہ سمجھا شادی نام ہے مہندیوں کے فنکشن بنانے کا، تم نے یہ سمجھا کہ شادی نام ہے
نوٹوں کو خرچ کرنے کا، اور تم نے یہ سمجھا، سب مسلمانوں نے یہ سمجھا شادی نام ہے اعلیٰ قسم کے کھانے کھلانے کا، لیکن میرے پیغمبر نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا بیٹی کی شادی کی۔ حالانکہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور میرے پیغمبر کی بیٹی کی شادی پر حضرت علی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے من اور سلوہ بھی اتار سکتے تھے، یہ لو مہمانوں کھاؤ، لیکن اس طرح کی ضیافت کا اہتمام سادگی کی بنیاد پر کیا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، شادی کا جو بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہے، یہ پیغام ہے ان باپوں کے لیے بھی، اس حدیث کے اندر سبق ہے ان باپوں کے لیے بھی جو اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا تو پہلے پڑھ، تیری نوکری لگ جائے گی، تو کمانے کے لائق ہو جائے گا، اور پھر میں تیری شادی کروں گا۔ بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، ابھی تک تیرا جو ہے نا وہ پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک تیری جو ہے وہ تعلیم ادھوری ہے، جب تک تو ایم ایس سی نہیں کر لیتی میں تیری شادی نہیں کروں گا۔ اور بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کو، اور بیٹا اپنے ماں باپ کو منانے میں مصروف ہوتا ہے، مختلف قسم کے انداز کر کے وہ بتانا چاہتا ہے ابا جان مجھے شادی کی ضرورت ہے، کہ جس معاشرے کے اندر میں سانس لے رہا ہوں وہ بے حیائی اور فحاشی کی آماجگاہ ہے، میں اپنی عزت کو، میں اپنے آبرو کو، میں اپنے لاج کو، میں آپ کی پگڑی کو، آپ کی دستار کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، لیکن باپ اس طرف آتا نہیں ہے۔ بعد میں پتا کیا ہوتا ہے، بیٹی بھی کہیں اور، بیٹا بھی کہیں اور، تعلیم کہیں اور، بچہ کہیں اور بعد میں وہی جو باپ ہے اللہ کی قسم جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے، وہ بیٹی کا کیس لڑ رہا ہوتا ہے، بیٹی کا کبھی سامان واس حاصل کرنے کے لیے، کبھی بیٹی کا جناب اس سے خلا لینے کے لیے، کبھی کسی بھی معاملے کے لیے۔ یہ عکس ہے، یہ تصویر ہے میرے اور آپ کے معاشرے کی، میرے بھائیوں یہ عکس ہے۔ فرمایا من استطاع منکم الباءۃ، جو کہ تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ولی نکاح نہیں کرتا، باپ بیٹے کا نکاح نہیں کرتا، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے ابا جان میری عزت کو بچائیے، میری آبرو کو بچائیے، اگر وہ نہیں کرتا، فرمایا جس سے جتنی طاقت ہے نکاح، اگر ولی اس معاملے میں ہر درمی کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے، تو وہ عدالت کے پاس جائے اور وہاں پر عدالت اس کا نکاح پڑھائے۔ لیکن اگر ولی ساتھ دے رہا ہے، کچھ مسئلتیں دیکھ رہا ہے، کچھ معاملات دیکھ رہا ہے، اس میں بیٹا بھی انتظار کرے کہ باپ میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا میں وہی کروں گا۔ آج آپ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے اس معاشرے کے اندر، اس میں آپ جی رہے ہیں، اس میں ذرا بھی والد کی دستار کی، اس کی عزت و آبرو کی، اپنے خاندان کی، اپنے معاشرے کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ بس جہاں پر جی چاہا، بس عشق ہوا، محبت ہوئی، اس میں والدین کی عزت کو وہ وہاں پہ اچھال کر پھینک دیا، اپنے عشق کو، اپنی محبت کو، اپنے جذبات کو مقدم کیا۔ تو سوچ تو اسی طرح بوڑھا باپ بھی کوئی جذبات لے کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، استطاعت رکھے، استطاعت جسمانی بھی ہے، استطاعت مالی بھی ہے، اور جتنی تمہارے پاس اوقات ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ سارے مسلمانوں اپنے لیے کیوں پریشانیاں کھڑیاں کرتے ہو، کیوں مسائل کھڑے کرتے ہو، جب نبی نے یہ کہہ دیا جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو اتنا تم کام کر لو، زیادہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کیا کرتا ہے؟ نکاح جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کی آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ آنکھوں کو نیچا کیا کرنا؟ آنکھوں کو نیچا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نکاح انسان کے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ نکاح انسان کی آنکھوں کو نیچا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انسان معاشرے کی ہر عورت کو اپنی ماں اور اپنی بہن اور بیٹی سمجھنے لگتا ہے۔ نکاح یہ کرتا ہے۔ اگر آپ نکاح کرنے کے بعد بھی اسی طرح کی بے حیاؤں میں، اسی طرح لچے لفنگے کاموں میں، اور اسی طرح فحاشی کے چیزوں میں اللہ کی قسم آپ پڑے ہوئے ہیں، تو سمجھے آپ نے نکاح کا مقصد پورا حاصل ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح تو شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے اللہ کے رسول اگر میں اپنی بیوی سے نکاح کرتا ہوں، نکاح کرنے کے بعد میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوں، اللہ کے رسول مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے پیارے صحابی، اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں
ایک روٹی کا لقمہ اور ایک نوالہ بھی ڈالتا ہے نا اپنی بیوی کے منہ میں، رب تجھے اس ایک لقمے کے اوپر بھی اجر سے محروم ہے۔ فرمایا اگر تو اپنی شرمگاہ کو، اب میرے بچوں سنو، اللہ کے رسول نے صحابی کو اس طرح سمجھایا، اگر تو اپنی شرمگاہ کو جہاں پر اللہ نے تجھے حکم دیا ہے وہاں پر رکھنے کی بجائے کسی غیر کی شرمگاہ پر رکھے تو معاشرہ تجھے قبول کرے گا نہیں، لوگ تجھے اچھا سمجھیں گے نہیں، اللہ کی نظر میں تو پسند ہو جائے گا نہیں ہوگا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہی شرمگاہ تو اپنی اس جگہ پر رکھے جہاں پر تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے، اللہ شرمگاہ رکھنے پر بھی تجھے اجر سے محروم ہے نہیں کرے گا۔ فرمایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکاح نام ہے، روٹی کھائی، کپڑے سلائی کیے، خرچ کیے، جوتے لیے، سینٹ لگائے، خوشبو لگائی، کوٹ اچھے خریدتے اور یہ چیزیں کی، آپ یہ سمجھتے نکاح کا پیغام؟ اللہ کی قسم نہیں۔ فرمایا مستحللتم بہ فروجہن، اور لوگو تم اپنا جو حق مہر رکھتے ہو اس کے ساتھ اپنی بیوی کی شرمگاہ کو تم حلال کرتے ہو، اور اس شرمگاہ کی حلال ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، اپنے گھر میں حیا پیدا کرو، اپنے معاشرے میں حیا پیدا کرو۔ اگر تم یہ کر لو گے تو پھر تم نے نکاح کے پیغام کو کیا کر لیا؟ سمجھ لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری میری بات، اس جو ہے وہ مجمع کے اندر سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے معزز میرے والدین کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی محمد اسحاق صاحب، بھائی ماما جی بشیر صاحب، بھائی سیف اللہ صاحب، باقی سارے بڑے بڑے معزز بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر ایک آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی نکاح کے مقصد کو سمجھیں۔ نمبر 2، اپنے والدین پر تنگی اور جو ہے وہ پریشانی پیدا نہ کریں، جتنی استطاعت ہے والدین کو اتنا کرنے دیں، ان کے لیے پریشانیاں نہ کھڑی کریں۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے معاشرے کو بے حیائی اور فحاشی سے بچائیں، نکاح کو عام کریں، اور نکاح کے ذریعے جو بہترین طریقہ ہے، نکاح کے بعد رب سے مانگے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ اپنے والدین کی رضامندی پر، ان کے کہنے پر میں یہ نکاح کی بنیاد رکھ رہا ہوں، یہاں سے میں نے آغاز کر دیا اپنی زندگی کا۔ اللہ 2 کام ہیں، پہلا کام جو مجھے بیوی عطا کرنا وہ میری آنکھوں کی کیا بن جائے؟ ٹھنڈک بن جائے، اور پھر وذریاتنا اس بیوی سے مجھے اولاد بھی عطا کرنا۔ اور اللہ اولاد کیسی عطا کرنا؟ اولاد غلط نہ ہو، جھوٹی نہ ہو، فتنے باز نہ ہو، شریر نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، اور اللہ سے جو ہے وہ ڈرنے کا خوف اس کے اندر نہ ہو۔ اللہ ایسی اولاد نہ دینا، بلکہ کیسی دینا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ایسی اولاد دینا جو حسن و حسین جیسی ہو جائے، اللہ ایسی اولاد دینا جو متقین کی امام بن جائے، اللہ ایسی اولاد دینا جو جنت کے شہزادوں کا ساتھ جو ہے اسے مل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس نیت سے اپنے نکاح کا آغاز کیجئے۔ اللہ دیکھیں کیسے خوشیاں ڈالتے ہیں، کیسے برکتیں ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔